بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 ستمبر بروز سوموار ہم بات کریں گے 3 اہم کیسز کے حوالے سے۔ عمران خان کی طرف سے ایک دعویٰ دائر کیا گیا تھا پشاور میں اور اس کے اوپر فیصلہ آیا ہے۔ ساتھ ہم بات کریں گے کہ مریم نواز جس کا کیس ڈویژن بینچ نہیں سنتا تھا، اب اس کے لیے فل بینچ بنایا گیا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ ایسی چیزیں ہمیں ملنے کو آتی ہیں جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے شہباز گل کا جو کیس ہے وہ پہلے 9 کو فکس کیا جاتا ہے، 9 سے فکس ہو کے اس کو 14 تاریخ دی جاتی ہے، اور پھر اچانک سے رات کو 12 بجے لگا دیا جاتا ہے، اور پھر اس میں سرکاری 12 ستمبر کے لیے لگا دیا جاتا ہے، اور اس پر پھر سرکاری وکیل کو اس کا فائدہ مل جاتا ہے اور وہ اس کی پلی لے کے تاریخ لے لیتا ہے۔ یہ جو سارا نظام ہے یہ کیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور آخر میں ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر ظلم و ستم کرنے والے پنجاب میں جو شریف مافیا تھی ان کے خلاف جوڈیشل انکوائری کا فیصلہ کیا ہے پنجاب حکومت نے، اور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ہرجانہ کیس تھا عمران خان کے خلاف، اور عمران خان کی طرف سے جو ہے وہ ہرجانہ کیس تھا۔ ایڈیشنل سیشن جج آفتاب اقبال نے عمران خان کے خلاف جو ہرجانہ کیس کی سماعت تھی اس کو سماعت کی۔ وکیل درخواست گزار غفران اللہ شاہ کا کہنا تھا کہ درخواست گزار اور گواہان عدالت میں موجود ہیں، لیکن عمران خان کی جانب سے عدالت میں کوئی پیش نہیں ہوا۔ یہ عمران خان کے خلاف مقدمہ تھا، ہرجانہ ہتک عزت کا کیس تھا، اور اس میں گواہان عدالت میں موجود تھے جبکہ عمران خان کی طرف سے وکلا پیش نہیں ہوئے تھے۔ عدالت نے عمران خان پر 2000 روپے جرمانہ عائد کیا اور کیس کی مزید سماعت 17 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ یہ سول کیسز ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں عمران خان کے خلاف کیس ہوگا وہاں ایک ہفتے کی بھی تاریخ پوری نہیں ملتی اور 5-6 دن میں دوبارہ کیس لگ جاتا ہے۔ سول کیسز میں ایویڈنس میں یہ حالات ہیں کہ ہم یہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں، لاہور کی سول عدالتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جو جرنل کیسز ہیں وہ تو اپنی جگہ، اوورسیز پاکستانیوں کے کیسز میں 2-2 مہینوں کی تاریخ کر دی جاتی ہے، اور حتیٰ کہ کئی کیسز میں ایسا ہوا ہے کہ ہم نے ڈگری کروا لیا، کیس ڈگری ٹائپ ہونی تھی، ججمنٹ ٹائپ ہونی تھی، 3 ماہ لگے جج صاحب کو ججمنٹ ٹائپ کرنے میں، اور جو کلائنٹ تھے امریکہ سے ہمارے دوست، وہ تو ان کی محبت ہے، وہ ہمارا حیا کرتے ہیں اور اعتماد کرتے ہیں، تو جب ان کو بتاتے تھے کہ جی آج تاریخ ہوگی، جج صاحب نے ابھی بھی ٹائپ نہیں کیا، اب جو اوورسیز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا نظام کہاں پہ ہے، تو یہ ہمارے ملک کا نظام ہے۔ لیکن جہاں عمران خان کے خلاف کیس ہوگا وہاں آپ دیکھیں کہ کیسے آپ کو بڑی چیزیں نظر آئیں گی اور بڑی ایفیشنسیز نظر آئیں گی، اور یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے۔ سینٹ الیکشن 2018 میں ووٹ بیچنے کے الزام پر فوزیہ بی بی کی پارٹی رکنیت معطل کی گئی تھی، اور فوزیہ بی بی نے عمران خان کے خلاف 50 کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا، جس میں اب ایویڈنس پر وہ کیس آ گیا ہے، اور اس میں عمران خان کو پیش نہ ہونے کی بنیاد پر 2000 روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے عدالت کی طرف سے، اور پھر عدالت میں اگلی تاریخ پر پیش ہوں گے اور یہ جو معاملہ ہے یہ آگے چلے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں شہباز گل کا جو کیس ہے، شہباز گل کے کیس میں جب عدالت کی طرف سے پہلے تو سماعت ہوئی، نوٹسز جاری ہو گئے اور کوئی تاریخ سرے سے مقرر ہی نہ ہوئی۔ مجھے سارے دوست یوٹیوب پر، ٹویٹر پر یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے ڈیٹ نہیں بتائی، کہ جس دن نوٹس ہوئے اس دن کوئی ڈیٹ نہیں ملی، کیونکہ ڈیٹ ملی نہیں تھی۔ پھر اچانک سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو کاز لسٹ سامنے آتی ہے، 9 ستمبر کے لیے کیس مقرر کر دیا جاتا ہے۔ 9 ستمبر کی صبح جب وکلا جاتے ہیں، شہباز گل کے وکلا عدالت میں جاتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آج غلطی سے کیس لگ گیا ہے اور اب کیس ہوگا 14 ستمبر کے لیے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 14 ستمبر کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے، اور اب کیس کی سماعت 14 ستمبر کو ہوگی۔ یہ ضمانت کا کیس ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اس طرح کی جو ضمانتیں ہوتی ہیں، جیسے حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی پوسٹ ارسٹ بیل ہم ہائی کورٹ میں دیکھتے تھے، وہ روزانہ کی بنیادوں پر سماعت ہوتی تھی۔ آج سماعت ہوئی ہے، کل کے لیے مؤخر ہو گئی، کل سماعت ہوئی ہے، پرسوں کے لیے 5 دن شہباز شریف کے وکیل عدالت میں لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے سامنے بحث کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد ایک کتابچہ تھا اپنے کارناموں کا، شہباز شریف نے وہ پورا عدالت کو پڑھ کے سنایا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان لاہور ہائی کورٹ میں پری ارسٹ بیل تھی جب شہباز شریف نے 1 گھنٹے تک اپنا وہ کتابچہ پڑھتے رہے اور عدالتیں سنتی رہیں۔ اور جب یہ نظام ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو 14 ستمبر کی تاریخ مقرر ہو گئی، اچانک رات کو کاز لسٹ لگتی ہے اور 12 ستمبر کی تاریخ مقرر کر دی جاتی ہے۔ اب کیونکہ وکلا کو میسج چلا جاتا ہے، وہ صبح سویرے پہنچ گئے، رضوان عباسی صاحب جو پروسیکیوٹر تھے وہ بھی پہنچ گئے، اور ان کے ساتھ شہباز گل کے وکلا بھی پہنچ گئے۔ عدالت کو رضوان عباسی صاحب نے، عطر من اللہ صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو 14 ستمبر کا بتایا گیا تھا، تو میں تیاری نہیں کر پایا اور مجھے ٹائم دیا جائے کہ میں تیاری کر سکوں۔
یہ وہ رضوان عباسی صاحب ہیں جو عمران خان کے خلاف بھی اب کیسز میں انہی کو اسپیشل پروسیکیوٹر مقرر کیا گیا ہے، اور جن کی طرف سے اور یہ وہ شخص ہیں، یہ وہ وکیل صاحب ہیں، سرکاری وکیل ہیں جو 1 ماہ سے زائد شہباز گل کے خلاف مختلف عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں۔ نیچے ریمانڈ میں بھی یہی پیش ہوتے ہیں، بحث یہی کرتے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد صرف جاتے ہیں چہرہ دکھانے کے لیے، بحث یہ کرتے ہیں، اور جو نیچے درخواست ضمانت خارج ہوئی ہے اس میں بھی بحث ان کی طرف سے کی گئی ہے۔ نیچے 3 عدالتوں میں جو فزیکل ریمانڈ کی درخواستیں تھیں اس پر بھی رضوان عباسی صاحب نے بحث کی، اور ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر کی تھی شہباز گل کی طرف سے، ان درخواستوں پر بھی، ساری درخواستوں پر جو اب ختم ہو چکی ہیں، اس پر بھی شہباز گل کے خلاف رضوان عباسی صاحب نے کیس کے اوپر آرگو کیے۔ اب مجھے بتایا جائے کہ جب ایک شخص پچھلے 1 سوا 1 ماہ سے پورے کیس کو جانتا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو جانتا ہے، اور وہ عدالت میں، اور سرکاری وکیل، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ عدالت میں سرکاری وکیل نے کہا ہو کہ، کیونکہ وہ تو پابند ہوتے ہیں کہ وہ کہیں کہ جی مجھے ٹائم دیا جائے اور عدالت اس کو ٹائم دے دے، تو کیونکہ جو صفدر سلمان صاحب تھے جو شہباز گل کے وکیل ہیں، وہ اویلیبل نہیں تھے 13 ستمبر کو، تو انہوں نے کہا کہ پھر اس میں 15 ستمبر کی تاریخ رکھ دیں اور فائنل آرگومنٹس کے لیے رکھ دیں۔ میں بھی اپنے تیار کر کے آتا ہوں، یہ بھی تیار کر کے آئیں، یہ نہ ہو کہ کل دوبارہ پھر ان کی طرف سے تاریخ لینے کا کہا جائے، اور عدالت نے 12 ستمبر سے جو سماعت ہے وہ 15 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ جہاں دینی ہوتی ہے وہاں کیسے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، جہاں نہیں دینی ہوتی وہاں کیسے دیکھا جاتا ہے، اور ہے یہ وہی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو کیس تھا جو شیریں مزاری کی بیٹی کا، ایمان مزاری کا، اس میں فوج بطور ادارہ مدعی تھی، اور اس میں تو اس سے بڑھ کے گالم گلوچ کی گئی تھی، اور اسی عدالت نے نہ ان کو گرفتار ہونے دیا، اور اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے وہ جو ایف آئی آر تھی اس کو کویش کیا گیا، اور وہ شامل تفتیش ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، اگلی تاریخ پر کویش کر دیا گیا تھا۔ ادارے کی جو درخواست تھی اس کو، اور زبردستی کہلوایا گیا کہ ٹھیک ہے جی آپ بول دیں کہ جی آپ کیا کیس آپ دوبارہ کیئر کریں گی، اور یہ بلوا کے خود جملے دیے گئے اور کیس ختم کر دیا گیا۔ اور یہاں پر تو ایک مجسٹریٹ صاحب ہیں جو مدعی ہیں، اور حالات آپ کے سامنے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی جو کیس ہے، جو درخواست ہے، وہ بڑے ہی اس میں اونچ نیچ آتے رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ 4 دفعہ پہلے اپریل میں بینچ ٹوٹ چکا ہے۔ اب جب دوبارہ سماعت ہوئی پچھلے جمعرات کو، تو دوبارہ بینچ ٹوٹ گیا تھا، اور جو 2 رکنی بینچ تھا ٹوٹ گیا تھا، اور دوبارہ بینچ نہیں بنا تھا۔ اب آج عدالت کی طرف سے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کی طرف سے 3 رکنی فل بینچ بنا دیا گیا ہے مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست کے لیے۔ فل بینچ نیب کے کیس میں مریم نواز کے لیے بنا ہے، کیونکہ ڈویژن بینچ تو کوئی سن نہیں رہا تھا، اور پھر آنریبل چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب یہی سمجھتے ہیں کہ وہ خود جو ہیڈ کریں اس بینچ کو۔ ان کے ساتھ جسٹس علی باقر نجفی صاحب، جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب ہیں۔ یہ 3 رکنی بینچ ہے جو سماعت کرے گا 14 ستمبر کو مریم نواز کی درخواست پر، اور دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب اس میں کیا فیصلہ دیتے ہیں، اور کیا وہ پاسپورٹ واپس کرتے ہیں، نہیں کرتے، کیا ہوتا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نیکسٹ ڈیٹ پر، اور میں آپ کو اس کی پوری جو سماعت ہے اس کا آنکھوں دیکھا احوال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسری طرف پنجاب حکومت کی طرف سے شریف مافیا کے خلاف فائنل اور بڑی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ بڑے اچھے طریقے سے پنجاب حکومت نے پہلے ان پولیس افسران کے خلاف ان کے خلاف انکوائری کروائی، ان کو سسپینڈ کیا، ان کو جو معطل کیا سروس سے، اور پھر اب وہ اس انکوائری کی بنیاد پر ان کو کئی لوگوں کو ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا، اور کئی لوگوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ اب یہ ایسا قتل عام تھا سانحہ ماڈل ٹاؤن کی طرح کہ جس کے اوپر جوڈیشل انکوائری بننا ضروری تھی، کیونکہ اگر جے آئی ٹی بنا دی جاتی پنجاب حکومت کی طرف سے، تو مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ کہا جاتا کہ یہ صرف اور صرف ہمارے خلاف ایک کارروائی تھی۔ جب جوڈیشل کمیشن بنے گا، جوڈیشل کمیشن کے سامنے سارے ریکارڈ جائے گا، کس نے آرڈر دیا، کون پیچھے سے احکامات جاری کر رہا تھا کہ آپ سابق جسٹس کے گھر بھی جا کے دھاوا بول دیں، آپ خواتین کی گاڑیوں پر بھی حملہ کریں، آپ قتل بھی کریں، آپ زخمی بھی کریں، آپ شیلنگ بھی کریں، آپ لوگوں کے گھروں پہ دھاوے بولیں، رات کے 2 بجے آپ کرایہ داری معاہدے چیک کرنے جائیں، یہ جو ساری چیزیں تھیں اب ان کو چیک تو کرنا تھا۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کے لانگ مارچ پر پولیس تشدد کی جوڈیشل انکوائری کروانے کا حکم جاری کیا گیا ہے، اور پرویز الہی سے جو ہے وہ پرویز الہی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ کل جوڈیشل انکوائری کے لیے لکھ دیں گے، اور جو وزیر داخلہ ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی پولیس والے کے ساتھ زیادتی ہو، پولیس آفیسرز جوڈیشل انکوائری میں بتا دیں کہ انہیں کس نے تشدد کا حکم دیا، تو ان کی حد تک معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب یہ جوڈیشل کمیشن پہلے جو جوڈیشل کمیشن تھا
وہ شہباز شریف کے دور میں بنا تھا باقر نجفی کمیشن جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں. اس میں ایک چیز ہوئی تھی کہ کیونکہ پنجاب حکومت تھی اس وقت شہباز شریف کی، اور جب وہ کمیشن کی رپورٹ آ گئی، رپورٹ تو ساری ان کے خلاف تھی لیکن اس کو پارٹ آف دی کیس فائل نہیں بنایا تھا، جس کی وجہ سے وہ جو ایک ایویڈنس تو تھی لیکن اس ایویڈنس کا عدالت میں کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا. لیکن اب چونکہ پنجاب حکومت بھی پرویز الہی کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اور اگر جوڈیشل انکوائری بنائی جاتی ہے، ایک رکنی ہائی کورٹ کا جج اپوائنٹ فرمایا جاتا ہے، وہ بطور کمیشن اس کو سنتا ہے، وہ شہباز شریف کو بھی طلب کرتا ہے، وہ رانا ثناءاللہ کو بھی طلب کرتا ہے، وہ حمزہ شہباز کو بھی طلب کرتا ہے، وہ عطا تارڑ کو بھی طلب کرتا ہے، وہ تمام جو لیگی قیادت ہے ان کو طلب کرتا ہے، وہ فضل الرحمان کو بھی طلب کرے، سارے لوگوں کو طلب کرے اور ان سے پوچھے کہ آپ نے پولیس کو اس مقام پر کیسے پہنچایا ہے کہ پولیس نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، لوگوں پر ظلم کیا، بچوں پر تشدد کیا، خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی، موڈیسٹی آف ویمن کے خلاف جا کے کام کیا، اور آپ نے لوگوں کے گھروں پر دھاوے بلوائے، سابق جسٹس کا حیا نہیں کیا، آپ نے ایک کینسر زدہ بزرگ خاتون یاسمین راشد کا حیا نہیں کیا، اس کی گاڑی پر جو ڈنڈے برسانے والے پرائیویٹ لوگ تھے وہ کون تھے. یہ ساری چیزیں پوچھی جائیں گی اور اس مقصد کے لیے کل جوڈیشل انکوائری کے لیے عدالت کو لکھ دیا جائے گا، اور یہ وزیر اعلیٰ کا اختیار ہوتا ہے کہ جب وہ عدالت سے ریکویسٹ کرے تو پھر عدالت نے قانونی طور پر بنانی ہوتی ہے، اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں ہوتا. اور یہ ایک ایسا معاملہ ہوا ہے اور اس کو انکوائر ہونا چاہیے، اس معاملے کی تفتیش ہونی چاہیے اور پتہ چلے کون تھا جو یہ ظلم کی داستان جو رقم کی جا رہی تھی اور پوری دنیا میں جو پاکستان کی بدنامی ہوئی اس کا موجب کون تھا. جو تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.